دوستو، میڈیا جو ہے سارا بھرا ہوا ہے اسرائیل کی اس بیان پر جو پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ میں دیا ہے اسرائیلی مندوب جو ہیں انہوں نے، اور انہوں نے پاکستان پر تنقید کی ہے، پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ اچھا، یہاں پر ایک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ جناب اسرائیل نے عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے۔ اس سے قطع نظر میں اسے کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں، اور میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کے اور اسرائیل کے تعلقات کیوں نہیں ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا یا پاکستان اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاتا، یا کوئی اور وجہ ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ کیونکہ لاجیکلی مجھے یہ بڑی بے عقلی بے تکی بات لگتی ہے، کیونکہ اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات نہیں بنا رہا اور اس کی وجہ اسرائیل کا فلسطینیوں کے ساتھ فلسطینیوں پر مظالم ہے، تو جن پر مظالم ہے فلسطین نے تو خود ایک آزاد ریاست کے طور پہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو پاکستان کا کھڑا ہے اخلاقی طور پر۔ اچھا چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر مظالم ڈھا رہا ہے، کیونکہ فلسطین جو ہے وہ مسلمان ہیں، اس وجہ سے یعنی اسلام۔ تو اس کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جنگ جو ہے یہ مذہبی نہیں تھی، اسے مذہبی بنایا گیا پاکستان جیسے ان ممالک نے جو عرب نہیں ہیں۔ یہ جنگ جو تھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک اسرائیلی عرب کانفلکٹ کے طور پہ شروع ہوئی یہ جنگ، اور بعد میں پھر اسے اسلام کی جنگ بنا کر پیش کیا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھیں تو جو فلسطینی ہیں وہ جب جنگ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اسرائیلیوں کے ساتھ، تو پاکستان نے بڑی بے شرمی کے ساتھ ان گوریلوں کو، ان جنگجوؤں کو جو فلسطینی تھے اور اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن مسیحی تھے، اگنور کیا، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا بتانا کہ جو فلسطینی ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جنگ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی نہیں تھی، یہ جنگ تھی اسرائیلیوں اور عربوں کی۔ ان عربوں میں جو عرب تھے وہ مسیحی عرب ہوں یا وہ یہودی عرب تھے یا کوئی بھی عرب تھے، وہ اسرائیل کے ساتھ اس حوالے سے اپنی جنگ لڑ رہے تھے۔ بہت بڑے بڑے نام، حنان اشرافی کا نام آپ سنا ہوگا، وہ ایک بڑا عہدہ رکھتی تھیں، اور جو اسرائیلیوں کے درمیان میں اور فلسطینیوں کے درمیان میں معاہدے ہوتے تھے، میٹنگز ہوتی تھیں، ان کا بھی حصہ تھیں۔ اس کے علاوہ جارج ہبش جو کہ جنگجو تھے، بڑے بہت سارے نام ہیں، میں اس پہ آپ کو کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس پہ بتاؤں۔ اچھا، یہاں پر بھی اخلاقی طور پر پاکستان جو ہے غلط اس میں آتا ہے، کیونکہ یہ جنگ، تیسرا ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کی جنگ تھی، اگر پاکستان کے موقف کو ہم تسلیم کر لیں تو اگر یہ مسلمانوں کی جنگ تھی تو جن کی ساتھ جنگ تھی یعنی عربوں کی اور اسرائیلیوں کی جنگ تھی، ان عرب ممالک میں سے بہت سارے ممالک نے اسے تسلیم کیا ہوا۔ بہت سارے ممالک میں جن میں عرب ایمریٹس بھی آتا ہے، کویت ہے، اس کے بعد پھر بہت سارے ممالک میں آذربائیجان کو ایک مسلمان ممالک کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ بوسنیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قتل ہوئے، اسے بھی چلیں اس کو تسلیم کر لیتے کہ جی وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی، وہاں کے جو بوسنین مسلم تھے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بھی پوائنٹ جو ہے پاکستان کا مضبوط نہیں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ممالک جو ہیں انہوں نے، اور بہت سارے عرب ممالک، ترکی کو دیکھ لیں آپ نا، ترکی اسلامی دنیا کا ایک طاقتور ملک ہے، ترکی نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ایجپٹ نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ان ممالک میں اسرائیلیوں کے سفارت خانے ہیں، تعلقات ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بناتا ہے تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ فائدہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بہت سارے بینیفٹ جو ہیں، جیسے انڈیا اسرائیل کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس کی وجہ پاکستان خود ہے، وہ اسرائیل کے خلاف بیانات دیتا ہے، اسرائیل کے خلاف ایک سخت نفرت جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا ایک اور پہلو دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ اگر تو پاکستان اسرائیل سے اس لیے نفرت کرتا ہے کہ وہاں پر فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے،
تو پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر تو پاکستان کو انڈیا کو بھی انڈیا سے بھی سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے، کیونکہ فلسطینیوں سے زیادہ مظالم جو ہیں انڈیا کے اندر کشمیریوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پاکستان خود کہتا ہے یہ کتنے ہزار، پاکستان کے اعداد و شمار کو دیکھیں، سب کو چھوڑ دیں، پاکستانی حکومت جو اعداد و شمار پیش کرتی ان کو دیکھیں کہ کتنے ہزاروں مسلمان، کشمیری مسلمان جو ہیں وہ انڈیا کے ہاتھوں قتل ہوئے، لیکن پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے لیے تو تعلقات بنانے کے لیے، اگر میں یہ کہوں نا ترلے منتیں کرتا ہے تو غلط نہیں ہے، وہ تو انڈیا کی ہٹ درمی ہے، یا انڈیا کا تکبر ہے، یا انڈیا کا غرور ہے کہ وہ پاکستان کو منہ نہیں لگاتا۔ یہاں پر کیوں خاموش ہے؟ چائنا پاکستان کا دوست ہے، چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آپ ذرا تحقیق کر کے دیکھیں چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ چائنا کو بھی چھوڑ دینا چاہیے پر پاکستان کو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں روہنگیا مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میانمار میں روہنگیا جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو زندہ تک جلا دیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے برما کے بارڈر پر۔ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ پاکستان کو ان کے ساتھ بھی تعلقات ختم کر دینے چاہیے، سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتا ہے تو پاکستان کا اس کو فائدہ ہوگا، اسرائیل کو کوئی وہ نہیں، کیونکہ اسرائیل چھوٹا سا ایک ملک ہے، بالکل چھوٹا سا ایک ملک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کئی دنیا کے بڑے بڑے ممالک سے زیادہ طاقت والا ملک ہے۔ آپ دیکھیں کہ انڈیا خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ کون کون سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسرائیل سے لیتے ہیں۔ دنیا کے جو بڑے بڑے بلینرز ہیں وہ اسرائیلی ہیں۔ امریکہ کی سیاست میں اسرائیل کا جو کردار ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو پاکستان کو اپنی وہ والی ہٹ درمی جس کا پاکستان کو نقصان ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے محاورہ سنا نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، جن کی جنگ ہے وہ اسرائیل کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور اس سے بات بھی کرتے ہیں۔ اور اگر فار ایگزامپل ایک اور اینگل اس کو دیکھ لیں کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یار فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو تب بھی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا تو ٹیبل پر بیٹھ کر نیگوشیٹ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ جناب آپ یہاں پر فلسطینیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن اگر آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ وہ کریں۔ اور آج کی جو کل ایک میٹنگ میں، اقوام متحدہ کی میٹنگ میں اسرائیلی موقف جو سامنے آیا کہ میں نے بہت سارے مولویوں کے بیانات سنے، حکومت پاکستان کا بھی تھا کہ جناب اسرائیل کون ہوتا ہے وہ پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت کرے۔ تو یہی تو پھر اسرائیل، آپ بھی تو اسرائیل کے ساتھ یہی کرتے ہیں، جب وہ فلسطین اور وہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ آپ یہاں سے فلسطین کے لیے زیادہ ایک درد رکھتے ہیں اور آپ یہاں بیانات دیتے ہیں، تو تب بھی تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی تو اندرونی مسئلہ ہے۔ آپ نہ تو بارڈر کے حساب سے ان کے پڑوسی ہیں، نہ ان کے سفارتی تعلقات ہیں آپ کے ساتھ اسرائیل کے، تو کیسے وہ کریں گے؟ تو یہ بہرحال بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور پھر اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔